So this is going to be our 31st lecture of our course General Methods of Teaching. جو ٹائٹل ہے جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ، یہ بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ کورس کس بارے میں ہے، کورس میتھڈز کے بارے میں ہے. اس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ جانیں کہ آپ کے اپنے بلیفس کیا ہیں، آپ کے اپنے ازمپشنز کیا ہیں ریگارڈنگ ٹیچنگ، ریگارڈنگ لرننگ اینڈ ریگارڈنگ ایجوکیشن. سو اس کے حوالے سے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے کہ what should teachers do, what should be beliefs of teachers. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر ہم موو کریں گے اپنے ٹاپک کے اوپر جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا، دیٹ از انکوائری لرننگ. اس کو ہم تھوڑا سا ری انفورس کریں گے اور پھر آگے دیکھیں گے کہ what are different aspects of inquiry, why assimilation is important in inquiry and what it is about, and then we will discuss some characteristics of guided inductive inquiry and unguided inductive inquiry, and finally we will see general model of guided inductive inquiry. Start کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، ان بلیفس کے ساتھ جو کہ ہمارے ہونے چاہیے. So the title of this short episode is what should we do as teachers. Number 1, we should focus on big ideas to design instruction. جو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس چھوٹی سی ایپیسوڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر کر کے آئے ہیں، لیکن اس کو ہم ری انفورس کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از انکوائری، اس کے ساتھ اس کا ایک لنک بنا سکیں. So we should focus on big ideas to design instruction. We should not worry if we will be able to teach a certain topic in the given time frame. We should focus on big ideas. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اوور آل کیا کانٹینٹ بچوں کو پڑھانا ہے اور ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ریگارڈنگ دیئر لرننگ. ٹیچرز کو ایگزیکٹ پتا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر کون سی اسکل ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ان 1 month اور 2 months اور 3 months ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے اندر وہ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. So being teachers we should focus on big ideas, not on smaller things, smaller chunks. Second thing teachers should do is that we should generate core concepts. ہم جب بھی بچوں کو پڑھائیں ہمیں کور کانسیپٹس کی طرف جانا چاہیے. ایسے کانسیپٹس کو ہم کلاس کے اندر جنریٹ کریں which are able to give birth to certain other concepts. ہمیں ڈیڈ کانسیپٹس نہیں پڑھانے بلکہ اس طریقے سے پڑھائیں کہ بچے جو ہیں آگے سے آگے ایک کانسیپٹ کو لے کر چل سکیں اور فردر جو ہیلپنگ کانسیپٹس ہیں اس کو ایکسپلور کر سکیں. The third thing which we should do being teachers is that we should use core and generative concepts to ensure students' understanding. کہ ہمیں نہ صرف کور کانسیپٹس بچوں کو پڑھانے ہیں بلکہ جنریٹو کانسیپٹس بھی پڑھانے ہیں. Then we should ask essential questions. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ essential questions are different from unit questions. Unit questions are very technical questions. وہ questions ہیں جو کہ ایک particular content کو ہی address کر رہے ہیں. جب ہم بچوں کو پڑھائیں ٹھیک ہے یونٹ کوسچنز ہمیں کروانے اس لیے ضروری ہیں کہ تاکہ پیرنٹس ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ بچوں کو دیا گیا سلیبس کور ہو رہا ہے. اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ میٹرک کا ایگزام یا 5ویں جماعت کا بورڈ کا ایگزام یا 8ویں جماعت کا بورڈ کا ایگزام جو ہوگا اس کے اندر انہی سوالوں کو پوچھا جائے گا. دیٹس فائن. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان سے ایسینشیل کوسچنز کریں. Essential questions وہ questions ہیں which actually widen students' thinking, which aim at developing students' thinking skills. اگر ہم essential questions نہیں کریں گے تو یقیناً بچے جو ہے higher level کی thinking نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ We should plan age appropriate tasks for different levels. Age appropriate سے مراد یہ کہ ہم بچوں کے
ایج کے حساب سے ہمیں پتا ہو کہ اس عمر کا بچہ یہ کام کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں، جو 3 سال جن کی عمر ہے، ان کو ہم الفابیٹ رائٹنگ نہیں دے سکتے. ہم ان کو کوئی ایسی ورک شیٹ، کوئی ایسی ٹاسک نہیں دے سکتے کہ جس کے اندر ان کو کہا جائے کہ چلو اب نمبر لکھو، 1 2 3 لکھو، یا الفابیٹس کی پریکٹس کروائے. اس عمر کا بچہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، سمپل والی وہ کروائی جائے. وہ بچہ کلرنگ کر سکتا ہے، اس کو کلرنگ کی پریکٹس کروائی جائے. جب اس بچے کے مسلز، فائن موٹر مسلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم اس کو ABC یا 1 2 3 لکھوانی شروع کر سکتے ہیں. بڑے بچے جو ہیں ان کو ہمیں تھنکنگ سکلز ان کی ڈیولپ کرنی ہے. ان کو ہم یہ چھوٹے لیول کے کام نہیں دے سکتے جس کے اندر ہو کہ آپ کٹنگ کریں، کلرنگ کریں. یہ کام ان کے ایج کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ان کو ہمیں ایڈوانس تھنکنگ سکلز ڈیولپ کروانی ہے. ہمیں وہی ٹاسکس دینی چاہیے جو کہ وہ کر سکیں. instead of teaching them essay writing by using white board اور black board all the time, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نیوز لیٹر بنانا ہے، اسکول میگزین ڈیزائن کرنا ہے، اس کے اندر یہ کمپوننٹس ہونے چاہیے. اسٹوڈینٹس ول لرن رائٹنگ بائی ڈوئنگ دیز ٹاسکس. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ We should use different models of integration to develop deeper understanding and cater for students' interests. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انٹیگریشن کی ڈفرینٹ کائنڈس دیکھی تھی، ڈفرینٹ فارمز دیکھی تھی. اس کے اندر انٹیگریشن ایک تو یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ کی انٹیگریشن کرتے ہیں. سیکنڈ انٹیگریشن از اسکل لیول انٹیگریشن، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہے 2 یا 3 ڈفرینٹ سبجیکٹس میں اس کا استعمال ہے، تو وہ آپ اس اسکل کو ایک ہی وقت میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے لیسنس کو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے ساتھ. جس طرح سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو انٹرسٹ ہے ریسرچ کے اندر، پرٹیکولر ریسرچ کے اندر، مے بی دا چائلڈ از انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ ریسرچ ان جیومیٹری، تو آپ یہ دیکھیں کہ اور کتنے بچے جو ہیں who want to do research in geometry، آپ ان کو اس کے اندر ڈالیں. جن بچوں کو انٹرسٹ ہے سائنس کی کسی ریسرچ کے اندر، ان سارے بچوں کا گروپ اکٹھا بنائیں. سو یو ایکچولی انٹیگریٹ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس انٹرسٹ. تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر ٹاپکس ہیں، آپ ان کو کانٹینٹ لیول کے اوپر بھی انٹیگریٹ کر کے پڑھا سکتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے، اور بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی بھی آپ اپنے لیسنس کو، اپنی ٹاسک کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. سو بینگ ٹیچرز وی شوڈ یوز انٹیگریشن ٹو ڈیولپ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیٹر فار دیئر انٹرسٹ. اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے بینگ ٹیچرز وی شوڈ نو اینڈ وی شوڈ ڈو از that we should use inquiry teaching in our lessons to develop higher level thinking skills. So, being teachers, we should believe in all these things. We should believe that inquiry teaching helps in developing thinking skills. We should believe that if we plan age appropriate activities for the students, then that ensures students learning, that ensures students participation. اس کی ایک بہت سمپل ریزن ہے کہ اگر بچے کی ایج سے چھوٹے لیول کا کام ہے تب بھی وہ بچہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اگر وہ بچے کے ایج سے زیادہ کمپلیکس لیول کا کام ہے پھر بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اور بچے کے اگر ایکسپیرینسز سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، اگین چائلڈ ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. سو وی شوڈ بلیو دیٹ whenever we plan our lessons, it should be according to students' interest, students' prior learning and age appropriate. And we should believe that essential questions are important in improving students' learning. We should believe that core and generative concepts are important to ensure students' deeper understanding. So ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے اور ہمیں ان چیزوں پہ بلیو کرنا ہے، تب ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ we will be able to modify our teaching from traditional to new paradigm.
تو اگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ وی شوڈ یوز کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچنگ اپروچ ان آور کلاسز, دین وی شوڈ change our beliefs. So we are going to change our beliefs and we are going to use all these things in our classrooms to ensure students learning and enjoy our own teaching. Let's see what is inquiry about. We know that inquiry is not about memorizing facts. Inquiry is about investigating things, کیرنگ آؤٹ ریسرچ. بہت سارے مختلف طریقے ہیں جس سے ہم انکوائری کر سکتے ہیں. ہم انکوائری کیوں کریں؟ انکوائری کے تھرو بچوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ ہم ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ کانٹینٹ ہے اس کو یاد کر لیں؟ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میمورائزیشن کا اوریجن کیا تھا. ہمارے جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ ہے اس کے اندر میمورائزیشن آف کانٹینٹ کے اوپر کیوں اتنا زیادہ فوکس ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ پرانے وقتوں میں جب پیپر عام نہیں تھا، کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں، تو کیا ہوتا تھا کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جو علم تھا موسٹ آف دا ٹائمز وہ ریٹورک کی صورت کے اندر منتقل ہوتا تھا کہ میں نے جو چیز یاد کی ہوئی ہے وہ اگلی نسل کو میں وہ چیز بتا دیتی تھی، یا اگر میں استاد ہوں تو میں اپنے شاگردوں کو وہ والی چیز بتا دیتی تھی. اس کا کیا ہوتا تھا، جو چیز مجھے یاد تھی وہی والے میرے بچوں کو یاد ہو جائے گی، وہی میرے شاگردوں کو یاد ہو جائے گی، پھر وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیں گے. اس طریقے سے جنریشن در جنریشن جو چیزیں، جو علم تھا وہ منتقل ہوتا چلا جاتا تھا. ذرا سوچیں آج کے دور کے اندر کیا یہ طریقہ کار اپلیکیبل ہے یا یوزفل ہے یا نہیں؟ ہاں اچھی بات ہے کہ یاد ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں تو اتنی کتابیں ہیں، اتنا علم اویلیبل ہے کہ آپ وہ سارا کا سارا پڑھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے اور کتابوں کے اندر بھی اویلیبل ہے، سی ڈیز کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ان ساری چیزوں کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج کا جو علم ہے اس کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے. آج ہمیں کس قسم کا انسان بنانا ہے؟ ایسا انسان جو کہ خود سے انویسٹیگیٹ کر سکے. اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایگزیکٹ وہ چیز آئیڈینٹیفائی کر سکے کتابوں کے اندر سے بھی اور انٹرنیٹ کے اندر سے بھی یا سی ڈیز کے اندر سے بھی. اس کے پاس وہ سکلز ہونی چاہیے، ایسی سکل جس سے وہ علم خود سے تلاش کر سکے یا علم پیدا کر سکے تھرو ریسرچ. سو وی کین سے دیٹ میمورائزنگ facts and information is not the most important skill in today's world. Facts change and information is readily available. What's needed is an understanding of how to get and make sense of the mass of data. So, important چیز یہ ہے کہ facts آج کی دنیا میں تیزی سے بدل رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ ایٹم کے اندر 3 چھوٹے ذرے ہیں، اسمالر پارٹیکلز ہیں، دے آر نیوٹرونز، پروٹونز اینڈ الیکٹرونز. یہ فیکٹ ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا. آج یہ فیکٹ بدل گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ دیر آر نمبر آف پارٹیکلز ان دیٹ اسمال پارٹیکل دیٹ از ایٹم، کہ ایٹم کے اندر یہ نیوٹرونز، پروٹونز اور الیکٹرونز کے علاوہ اور بہت سارے پارٹیکلز موجود ہیں. ہمارے زمانے تک فیکٹ کیا تھا کہ دیر آر 3 اسٹیٹس آف میٹر. میٹر کی اسٹیٹس کون سی تھیں جو ہمیں بتائی جاتی تھی؟ سالڈ، لیکوڈ، گیس. پھر آ گیا کہ پلازما از اندر اسٹیٹ آف میٹر. اب یہ دیکھیں فیکٹس آر چینجنگ. کئی دفعہ میں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ سائنس کے اندر فیکٹس نہیں بدلتے، سوشل سائنسز کے اندر بدلتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سائنس کے اندر بھی فیکٹس بدلتے جا رہے ہیں. سوشل ریالٹیز کی بات کریں، سوشل ریالٹیز آر ایوالونگ، ایمرجنگ. ہمارے جو پرانے وقت کے اندر جو سوشل ریالٹیز تھیں، جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا وہ آج ان کو برا نہیں سمجھا جاتا. جن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اچھائی کی ڈیفینیشن بدل رہی ہے. سو سوشل ریالٹیز آر آلسو ایمرجنگ.
تو یہ ساری چیزیں تو ایوالو ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ایسی سکلز دینی ہیں کہ وہ ان ایمرجنگ ریالٹیز کو انویسٹیگیٹ کر سکے اور کچھ نئی ایمرجنگ ریالٹیز کو ڈیفائن کر سکیں, ان کو نالج کریٹ کر سکیں, کیونکہ نالج انفارمیشن جو موجود ہے اس کے اوپر بلڈ کیا جا سکتا ہے. سو دے شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ نالج. فار کریشن آف نالج دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از انکوائری. تو ہم نے بات کی کہ انکوائری کیوں امپورٹنٹ ہے. افیکٹو انکوائری کیا ہوتی ہے؟ افیکٹو انکوائری از مور دین جسٹ آسکنگ کوشچنس. عام طور کے اوپر جب ہم انکوائری کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کا مطلب ہے کہ ہم بچے سے سوال کریں. کوشچننگ کو انکوائری کا نیم البدل قرار دیا جاتا ہے. اینڈ اف وی آسک ٹیچرز کہ ڈو یو یوز انکوائری ان یور کلاس رومس, دے سے یس, we use inquiry in our classrooms as we ask questions. Do remember, inquiry is not mere asking questions. It is a complex process where actually individuals attempt to convert information and data into useful knowledge. Do remember کہ اس کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. وہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے اس انفارمیشن کو, اس ڈیٹا کو جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو یوز کریں اور اس کو یوزفل نالج کے اندر کنورٹ کر سکیں. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں. ایک بہت سمپل مثال یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کو آپ ایک ڈیٹا دیں کہ اپنے علاقے کا, مے بی ایک اسٹریٹ کا ڈیٹا یہ دیں کہ اس کے اندر فار ایگزامپل 30 گھر ہیں. ڈیٹا کنسسٹ آف دیز نمبرز کہ دیر آر 30 ہاؤسز ان دیٹ اسٹریٹ. ان 30 گھروں کے اندر جو ٹوٹل پاپولیشن ہے لوگوں کی مے بی دیٹ از 120. اس کے بعد اس گلی کے اندر جو پروفیشن ہے مے بی آپ دیکھیں کہ اس میں 16 گھر جو ہیں وہاں پر بزنس مین رہتے ہیں. باقی کے گھروں میں کچھ میں ڈاکٹر ہیں, ایک آدھ ڈاکٹر ہے, مے بی 4-5 ٹیچرز ہیں. اس گلی کے اندر مے بی دیر آر 5 ورکنگ وومین. باقی کی خواتین جو ہیں وہ ہاؤس وائفز ہیں. اتنے بچے اسکول جاتے ہیں, اتنے بچے اسکول نہیں جاتے. سو دس از ڈیٹا. اگر آپ بچوں کو دیں تو یہ یوزفل نالج میں کیسے کنورٹ ہوگا؟ ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن آپ ٹاسک جو ہے وہ بچوں کو دیں کہ ایک تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, لیکن سیکنڈلی اس کو یوزفل نالج کے اندر بھی کنورٹ کریں. مے بی کہ یوزفل نالج یہ ہو کہ اس گلی کے اندر جہاں پر 120 کی پاپولیشن ہے 10% چلڈرن آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکولس. یہ یوزفل نالج ہے کہ 10% چلڈرن آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. آپ نے وہ ڈیٹا دیکھ کے کلیکٹ کیا اور اس کی ریزنس کیا ہیں. یو ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ دا ریزنس کہ مے بی وہ اسکول اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. مے بی کہ وہ اسکول جاتے تھے لیکن وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں. ڈراپ آؤٹ ہونے کی کیا ریزنس ہیں؟ اچھا, ہم اس کے اندر امپروومنٹ کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر یہ 8ویں جماعت کے بچے یہ والا کام کر رہے ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ what can they do, their class do to bring those children to schools. تو یوزفل نالج کے آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہے اس کو آپ انٹرپریٹ کریں, انفرنسز اس میں سے نکالیں, دیٹ وڈ بی یوزفل نالج. سو انکوائری کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں ان سے آپ سوال کر لیں. انکوائری کا جو پروسیس ہے اٹ انوالوز ڈیٹا گیدرنگ اینڈ دین کنورٹنگ دیٹ انفارمیشن, دیٹ ڈیٹا انٹو یوزفل نالج. اس کی ایک اور مثال یہ ہو سکتی ہے, چھوٹی سی اگزامپل, کہ اگر بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں, 5ویں جماعت کے بچے ہیں, آپ نے ان کو کہا کہ آپ ڈفرینٹ لے کر آئے, ہم نے میگزین نکالنا ہے, اس کے لیے آپ لے کر آئے, پوئمز لکھ کر لائیں, سٹوریز لکھ کر لائیں. بچے جب لے آئیں آپ انہی سے کہیں اب اس جو آپ کے پاس بچوں کی کام آیا ہے اس کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کی کلاس کے بچوں کا کیا لیول ہے. بچوں سے ہی کہیں کہ اس کے اندر اسپیلنگ ایررز کتنی ہیں, نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ ہماری کلاس کے بچے جو ہیں
maybe they are weak in spellings, maybe some children are weak in grammar, maybe some children are weak in ideas. جتنا بھی ہے وہ بچے سارا کا سارا وہ لکھتے جائیں کہ اس کے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں اور کیا کیا چیزیں اچھی ہیں, اور اس کو رپورٹ کریں کہ our class is good in these things and needs improvement in these things. اب یہ کام جو ہے وہ ٹیچر نہیں کر رہا, children are doing it by themselves. اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے کہ بچے نہ صرف وہ جو ڈیٹا آیا ہے اس کو یوزفل نالج میں کنورٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے اسپیلنگ ایرر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ اپنے اسپیلنگز امپروو بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کا کام چیک کر رہے ہیں بچے اور اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اینڈ کے اوپر انفرنسز نکال رہے ہیں. سو انکوائری از مچ مور دین asking simple questions. It is about converting some information into useful knowledge. اور دیکھتے ہیں کہ what is involved in inquiry learning. Useful application of inquiry learning involves several factors: a context for questions, a framework for questions, a focus for questions, and different levels of questions. Well-designed inquiry learning produces knowledge formation that can be widely applied. ابھی جو ہم نے انکوائری کے حوالے سے بات کی, اس میں بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے, questions are important in an inquiry. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ it is not mere questioning, it is more than that. لیکن questioning is there in inquiry. You cannot start inquiry without having any question in your mind. تو انکوائری اسٹارٹ ہی کوشچننگ سے ہوتی ہے, لیکن کوشچننگ کے حوالے سے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دیر شوڈ بی اے کانٹیکسٹ فار کوشچنس, دین دیر شوڈ بی اے فریم ورک فار کوشچنس اینڈ فوکس فار کوشچنس. کانٹیکسٹ, ایسا کانٹیکسٹ کہ بچے جو ہیں جس میں انٹرسٹڈ ہوں, بچے جو ہیں اس سے سیکھ سکیں, ریلیٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ارلی ایئرز میں بچے ہیں, گریڈ لیول 1 یا 2 کے بچے ہیں, اور ان سے ہم یہ سوال کریں کہ میٹرک کے اندر جو ہمارا اسکول ہے اس میں اچھے مارکس بچوں کے کیوں نہیں آ رہے, اس میں اٹ ول ناٹ پرووائڈ اے کانٹیکسٹ فار کوشچنس. ہم ان بچوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کا کانٹیکسٹ نہیں ہے, اس کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. They will not be able to carry out any inquiry if we ask such kind of question. So context is very much important کہ ہم کن بچوں سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, ان کا prior experience کیا ہے. So that determines right inquiry question. اس کے علاوہ ہمارا فریم ورک کیا ہے questions کا, رینج کتنی ہے, ہم کون کون سے سوال ان سے کہیں گے, اور پھر focus of the question کہ ایگزیکٹ کوشچن کا ہی ہمیں پتہ چلانا ہے. ہم یہ نہیں, وی کین ناٹ آسک ایمبیگوس کوشچنس. فار ایگزامپل اگر ہم چھوٹے بچوں سے بات کر رہے ہیں گریڈ لیول 1 کی, تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ what do you think is the problem related to our school lawn. اب اسکول لان جو ہے وہ فوکس ہوگا. اب پورے اسکول کا اگر کہیں گے آئیڈینٹیفائی دا پرابلمز ان دا اسکول, ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں کے کانٹیکس سے تھوڑا بڑا ہو جائے گا. سیکنڈلی وہ جو اسکول ہے بہت بڑا ہے, اس کے اندر اسکول لیبارٹری بھی ہو سکتی ہے, اسکول لائبریری بھی شامل ہوگی, اسکول لان, اسکول اسمبلیز, اسکول کی بہت ساری آ جائے گی, رینج آ جائے گی. چلڈرن ول بی ہائیلی کنفیوزڈ, اور ان کو نہیں, ہر بچہ جو ہے وہ اپنے اون کے اوپر کچھ کر کے آئے گا, اور مے بی اٹ ول ناٹ بی اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. تو فوکس جو ہے کوشچنس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. So whenever we plan an inquiry task, we need to know what is the focus of our questions. پھر امپورٹنٹ چیز کہ لیول آف کوشچن کیا ہے, کس لیول تک آپ چھوٹے بچوں سے سوال کر سکتے ہیں اور کس لیول کے سوال آپ بڑے بچوں سے کر سکتے ہیں. And do remember that well-designed inquiry learning produces knowledge formation that can be widely applied. کہ بچے جو ہیں اگر آپ ان سے انکوائری کروا رہے ہیں
جو انکوائری کے نتیجے کے اندر جو نالج جنریٹ ہوگا that can be widely applied, that can be highly useful. آپ سوچیں کہ کیسے وہ نالج یوزفل ہو سکتا ہے. اگر ہم نے چھوٹے بچوں کے حوالے سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ اسکول کے لان میں کیا پرابلمس ہیں، مے بی کہ آپ کی کلاس کے اندر 30 بچے ہیں اور 30 بچوں میں سے پرابیبلی 18-19 بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسکول کا لان ہے وہ وہاں پر گھاس بہت کم ہے، صرف کچھ ایریا ہے جہاں پر گھاس ہے، باقی کے ایریا میں گھاس نہیں ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے خودرو پودے اگے ہوئے ہیں. تو مے بی وہ یہ کہیں کہ یہ پرابلم ہے. کچھ بچے مے بی کہ یہ بات کہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ چپس کے ریپرز ہیں، پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کچرا بہت زیادہ ہے. اب انکوائری کے نتیجے کے اندر اگر بچے یہ بنا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، اس کو وہ یوزفل نالج کی شکل دیں گے. مے بی ایک یوزفل نالج یہ ہو جہاں پہ گھاس کی بات ہو رہی ہے تو بچے میں بھی یہ آئے کہ انفیکٹ جو ہمارے لان ہے وہاں پر دھوپ نہیں آتی ہے. مے بی کچھ بچے یہ کہیں کہ اس کے گھنے درخت ہیں جس کی وجہ سے گھاس پیدا نہیں ہو پا رہی. اب یہ جو نالج آیا ہے اس کو اسکول ایڈمنسٹریشن یوز کر سکتی ہے. مے بی کہ وہ درختوں کو اس طرح سے ٹرم کریں کہ درختوں کی گروتھ اوپر کی طرف ہو اور اس جگہ کو گھاس کو دھوپ ملے. مے بی جو دوسری بات یہ ہے کہ اس لان کے اندر دھوپ نہیں آتی، ویسے بلڈنگ کی وجہ سے نہیں آتی. مے بی اگر ایک طرف کی باؤنڈری وال بہت بڑی ہے تو اس کو چھوٹا کر دیا جائے. اگر آپ کا یہ والا بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بٹ یو اسٹل وانٹ گرینری ان یور اسکول لان، مے بی آپ وہاں پر ایسے پودے لگوا دیں جن کو اتنی زیادہ دھوپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سو دا نالج دیٹ از کریٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹس may be widely used. تو دوسری مثال جو ہم نے لی وہ یہ تھی کہ بچوں سے کہا جائے کہ وہ کلاس میگزین بنانا ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکسٹ بچوں سے لیے جائے. اب وہ ٹیکسٹ جو ہیں وہ بچے اینالائز کریں گے، اینڈ کے اوپر انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے دیٹ may be used by the teacher. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کلاس کے بچے جو ہیں وہ اسپیلنگز میں ویک ہیں یا گرامر میں ویک ہیں. ایکچولی دیٹ از یوزفل نالج فار دا ٹیچر. سو ٹیچر کین ورک اکارڈنگلی. ٹیچر کے لیے الٹیمیٹلی وہ ایک بینیفیشل چیز ہو جائے گی کہ آپ نے جو بھی پلان کرنا ہے اس میں آپ بچوں کے ان ایریاز کے اوپر فوکس کریں گے. بینگ ٹیچرز ہم نے یہ دیکھا ہوگا یا ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کا فوکس کیا ہوتا تھا؟ آ کے ہمیں اسپیلنگس کی ڈرل کروائی جاتی تھی، اسپیلنگس پھر بچوں کے ویک ہوتے تھے. ٹیچرز ہمیں گرامر کی ڈرل کرواتی تھی اور گرامر پھر بچوں کی ویک ہوتی تھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ڈرل سے کسی حد تک آپ کا نالج ڈیولپ ہو سکتا ہے، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی اس چیز کو ایک فردر ایک بڑے لیول کے اوپر یوز کریں گے تو اس سے آپ کی لرننگ بہتر ہوگی. بچے جو ہیں جب وہ اسپیلنگس چیک کر رہے ہیں مے بی دے ہولڈ اے ڈکشنری، کہ ایک بچے کا اسپیلنگس ہیں دوسرا بچہ چیک کر رہا ہے تو وہ ڈکشنری میں دیکھے گا کہ اس نے یہ اسپیلنگس ٹھیک لکھے ہیں یا غلط لکھے ہیں. جہاں پہ بھی اس کو ڈاؤٹ ہوگا ڈکشنری دیکھ کے اس کے اپنی بھی امپروومنٹ آئے گی جہاں پہ وہ ہائی لائٹ کرے گا. سملرلی گرامر کی مسٹیکس نکال رہا ہے تو اپنی بھی لرننگ ہو رہی ہوگی. تو دیٹ از ویری یوزفل نالج فار دا ٹیچر. لیکن ساتھ ساتھ میں بچوں کی ہائر لیول کی لرننگ ہوتی چلی جاتی ہے. سو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ افیکٹو انکوائری کیا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ طے کیا اٹ از مچ مور دین سمپل کوشچننگ، اٹ از اباؤٹ کنورٹنگ ڈیٹا انٹو یوزفل نالج. اور پھر ہم نے یہ والی بات کی کہ کوشچننگ کے حوالے سے دیر شوڈ بی اے کانٹیکسٹ فار کوشچننگ، دیر شوڈ بی اے فریم ورک فار کوشچنس، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دیر شوڈ بی اے فوکس فار کوشچنس. اور اینڈ کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ جو نالج پروڈیوس ہوتا ہے that can be widely used by the teachers and others. ہم یہ جانتے ہیں کہ inquiry could be a procedure, it could be a problem or it could be a solution. کہ inquiry procedure کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور procedure اس میں involve ہوتا ہے
it can be a problem, it can be a solution, or it may involve all these three things. کہ آپ کے پاس ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہو, اس کے لیے ایک سرٹن پروسیجر ہوگا, اور اس پرابلم کو آپ سالو کرنے جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی اے سولوشن. It may involve any one thing or it may involve all these three things. For example, آپ انکوائر کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر پرابلم کیا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کیا جائے, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے, اگر اس ایک پروسیجر سے میں دیکھوں تو یہ پرابلم نظر آتا ہے, دوسرے کسی پروسیجر کو لے کے چلیں تو پرابلم کوئی اور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ انکوائری کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اس چیز کو زیادہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جانیں کہ اسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. واٹ آر ڈفرینٹ اسپیکٹس آف انکوائری. پرابلم کیا ہے کہ ہم جب انکوائری کی بات کرتے ہیں, وی ایکچولی لمپ all types of inquiry together. Do remember that each aspect of inquiry requires specific skills. Not only specific skills, but specific resources and tools also. کون کون سی انکوائری ہو سکتی ہے؟ There could be inquiry for information. There could be critical inquiry. There could be scientific inquiry, graphic inquiry, historical inquiry, personal inquiry, media inquiry, social inquiry, democratic inquiry. These are all different aspects of inquiry. Some of them involve only problem, some of them involve problem and procedure, and some involve problem, procedure as well as a solution, and some only involve procedure. So inquiry has different aspects and we need to deal with inquiry accordingly. ابھی ہم دو مثالیں لے لیتے ہیں کہ اگر انفارمیشن انکوائری ہے تو اس کو کیسے کیا جائے. اس کو کرنے سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ انفارمیشن انکوائری ہوتی کیا ہے. So information inquiry involves the processes of searching for information and applying information to answer questions we raise personally and questions that are addressed to us. Techniques for gaining meaningful information may involve reading, listening, viewing, observing, interviewing, surveying, testing, and more. For example, اگر ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے متعلق انفارمیشن لے کر آئیں, that would be information inquiry. اور بچے اپنے علاقے کے متعلق انفارمیشن کیسے گیدر کریں گے؟ سب سے پہلے وہ ایک لسٹ بنائیں گے کہ کس کس حوالے سے انہوں نے انفارمیشن لینی ہے. مے بی نمبر آف ہاؤسز ان دیئر اسٹریٹ, مے بی سائز آف پاپولیشن, جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا اس میں سائز آف پاپولیشن بھی آ سکتا ہے, سائز آف فیملیز آ سکتا ہے. پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں ورکنگ ہیں, کون کون سے پروفیشنز ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے, ویکسینیشن کتنے بچوں کی ہوئی ہے, کتنوں کی نہیں ہوئی. تو یہ سارا بچے اپنے علاقے کی جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, دے ول لسٹ ڈاؤن ڈفرینٹ ایسپیکٹس وچ دے آر گوئنگ ٹو انکوائر. وہ کر لیں گے. اچھا, اس کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ اٹ مے انوالو reading, listening, viewing, observing, interviewing, surveying, testing and more. تو یہ جو ہم بنا رہے ہیں it would use survey method کہ بچے جا کے وہ questionnaire بنائیں اور وہ سروے اس پہ جا کے کریں, اور میں بھی انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے کہ جا کے ڈفرینٹ فیملیز کو انٹرویو کریں. بیسیکلی اٹ وڈ بی اے سروے. تو اس میں جو انفارمیشن انکوائری ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ that it involves the processes of searching for information and applying information to answer questions. Questions کیا ہے کہ مے بی انہوں نے کوشچن یہ ریز کیا ہے ٹیچر کے ساتھ کہ ہمارے ایریا کے اندر what is the population size of our area, what are different professions in our area, how many children have been vaccinated or not, اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ہو سکتے ہیں. تو جو انفارمیشن انہوں نے لی ہے اس کو انفر کریں گے اینڈ دین دے ول آنسر دوز کوسچنس.
So the 5 interactive components of information inquiry are questioning, exploring, assimilation, inference and reflection. کہ جب بھی بچے انفارمیشن انکوائری کریں گے اس کے اندر یہ 5 components ہونے ضروری ہیں. Otherwise that will not be a complete inquiry. Starts with questioning کہ آپ بچے جو ہے وہ کوشچن کریں یا استاد دے دیں ان کو کوشچن یا بچے خود سے بنائیں کہ ہم نے کیا جاننے کی کوشش کرنی ہے. انفارمیشن انہوں نے اکٹھی کرنی ہے لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کوشچننگ وہ کوشچنز لکھ لیں کہ یہ سوالوں کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے. ڈو ریمبر انکوائری کے اندر بچے وہ سوال نہیں کریں گے جس کا آلریڈی جواب موجود ہے. اگر آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ آپ کے علاقے کی انفارمیشن کیا ہے یو ڈونٹ نیڈ ٹو انکوائر دیٹ اگین. وہ تو آلریڈی موجود ہے. آپ اس کے اندر کوئی نئی چیز جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. کوشچنس بنانے کے بعد ایکسپلوریشن آ جائے گی کہ جہاں پہ آپ جا کے وہ انفارمیشن ایکسپلور کریں گے, اس ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے. دا نیکسٹ اسٹیج از اسیمیلیشن. اسیمیلیشن کیا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ اکٹھا کریں, اس کا ایک پیٹرن دیکھیں. کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے آپ کے علاقے کے اندر جو بچوں نے سروے کیا ہے اس کے اندر فار ایگزامپل 20 ہاؤسز ہیں ان کی گلی کے اندر, تو وہ 20 ہاؤسز کا جو ڈیٹا ہے ہر ہاؤس کا ڈیٹا ایک پورا کا پورا اسیمیلیٹ کریں, اس سے ایک پیٹرن نظر آئے. بجائے اس کے کہ وہ 20 ہاؤسز کا ڈیٹا آپ کے پاس علیحدہ پڑا رہے, اس کو آپ نے ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرنا ہے. مے بی ایک ٹیبل بچے بنائیں, اس میں بتائیں کہ ہاؤس نمبر 1 کہ اس میں فیملی سائز کیا ہے, کتنے لڑکے ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں, اسکول گوئنگ ہیں یا نہیں ہے, ایج کیا ہے, ویکسینیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ جو جتنے ہیں سارے 20 ہاؤسز کا ڈیٹا جو کہ اسکیٹرڈ تھا, آپ نے وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, یعنی کہ بچوں نے کرنا ہے, ناٹ ٹیچر. نیکسٹ از انفرنس کہ وہ جو ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے اس سے آپ کیا انفرنس نکالیں گے, اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. جو ہم نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں اس کو ہم انفرنس کہتے ہیں. اس نتیجے کی روشنی میں ریفلیکشن کا مطلب کہ آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اینڈ آئیڈینٹیفائی ہاؤ کین وی برنگ امپروومنٹ. تو امپروومنٹ جو ہے اس ایریا کے حوالے سے اگر آپ کوئی لانا چاہتے ہیں دیٹ ول کم آفٹر ریفلیکشن. کیونکہ ریفلیکشن کیا ہوتی ہے کہ یو ایکچولی ٹرائی ٹو ریفلیکٹ اپون دا ہیپننگ اور دا ڈیٹا ٹو آئیڈینٹیفائی گیپس اینڈ ویکنیسز اینڈ دین ٹو ورک آن امپروومنٹ. تو آپ نے جو بھی نتیجے نکالے اس کے اوپر آپ کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں گے کہ اس نتیجے کی روشنی کے اندر آپ نے اس کے اندر کیا بہتری لے کر آنی ہے. So these are the 5 steps which are important in information inquiry. If any of the steps is missing, it means that inquiry is not a complete inquiry. I'm talking about information inquiry. اسی طریقے سے ہم گرافک انکوائری کر سکتے ہیں. اس کے اندر گرافک انکوائری کیا ہو سکتی ہے کہ بچوں کو کوئی ہسٹوریکل پینٹنگ دے دیں, کوئی پکچر دے دیں اور بچوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں اور انکوائر کریں کہ اس میں کیا ہوگا, یہ پکچر کیا ڈسکرائب کر رہی ہے. اس کے اندر سوال آپ کے کیا ہو سکتے ہیں جو کہ آپ پکچر کو دیکھ کر کریں گے. واز دس اے ریئل پرسن اور اے میتھ, جو ہسٹوریکل آپ کے پاس ہے پکچر یا پینٹنگ. وین ڈیڈ دا ایونٹ ٹیک پلیس, یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. مے بی ایونٹ کی ایک تصویر ہو, مے بی کوئی ایک اسٹیچو ہے, مے بی کہ آپ کے پاس کوئی سیکوینس نظر آ رہا ہے کسی چیز کا, مے بی آپ کے پاس کوئی ایک سچویشن ہے, کسی چیز کی بھی پکچر ہو سکتی ہے. تو سوال مختلف پوچھے جا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل وین ڈیڈ دا ایونٹ ٹیک پلیس, از دا السٹریٹر بائس ان سم وے, از دا امیج ریئلسٹک اور انوینٹیڈ, ہاؤ آر دیز امیجز الائک اینڈ ڈفرنٹ, وچ از موسٹ ایکوریٹ. اچھا, اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں بچوں کو تو کیا کرتے ہیں, یا جیوگرافی پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹیکسٹ بتایا جاتا ہے کہ مونجو داڑو کے اندر یہ سارا کچھ تھا, ہڑپا کی سویلائزیشن یہ تھی, لوگ اس طریقے سے رہتے تھے, وہاں کی گلیاں ایسی تھیں, یہ سارا کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان جو بھی ٹیکسٹ بک ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ پکچرز بھی ہوتی ہیں. ٹیچرز نیور یوز دوز پکچرز.
جو ویژول انکوائری ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ بچوں کو وہ پکچرز دیں, ان کو کہیں کہ ڈسکرائب دس پکچر, کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے, کس قسم کے برتن نظر آ رہے ہیں, کیا اوزار نظر آ رہے ہیں, جو آپ کے جو ایک گھروں کا جو شکل و صورت ہے وہ کیسی ہے, لوگوں کی ڈریسنگ کیسی ہے. یہ سارے سوال جو ہے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں. And I tell you that your history lessons would be fantastic. They will be very interesting if you are going to give graphic or visual inquiry to your students. بہت سمپل سی ہیں, لیکن اس کے اندر جو خیال رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر بچوں کو آپ ایک طرف میں وہ پکچر دے رہے ہیں ساتھ ہی میں ٹیکسٹ دے دیں گے, it will not remain inquiry. بچوں کو انکوائری جب آپ دے رہے ہیں ساتھ میں ٹیکسٹ نہ دیں. اگر آپ کو کہیں اور سے پکچر نہیں مل رہی, آپ کو اسی کتاب میں سے پکچر دینی ہے, تو آپ اس کو فوٹو کاپی کروا لیں تاکہ اس کے اوپر نیچے ٹیکسٹ نہ آئے, سو دیٹ اٹ بیکمز اے میننگ فل انکوائری فار دا اسٹوڈینٹس, اور بچے اس کے اندر انٹرسٹ بھی لیں. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم انکوائری کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از اسیمیلیشن ان انکوائری. ابھی ہم نے دیکھا کہ 5 اسٹیپس ہیں انکوائری کے, انفارمیشن انکوائری کے, دیٹ از کوشچننگ, ایکسپلورنگ, اسیمیلیشن, انفرنگ اینڈ دین ریفلیکشن. جو اسیمیلیشن جو ہے اٹ از اے 3rd اسٹیپ. اسیمیلیشن از امپورٹنٹ ان انفارمیشن انکوائری, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ ان گرافک انکوائری. لیکن انفارمیشن انکوائری کیونکہ وہ آپ کی انفارمیشن کی شکل کے اندر ہے, آپ کے لیے اسیمیلیشن اور طرح کی ہوتی ہے. گرافک انکوائری کے اندر ایوری تھنگ از دیئر اسیمیلیٹڈ, وہاں پہ آپ آئیڈیاز کی صورت کے اندر اسیمیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسیمیلیشن ہے کیا؟ اٹ از اے پروسیس وچ انوالوز ری انفورسنگ اینڈ کنفرمنگ انفارمیشن دیٹ از نون, altering thinking based on new information, or rejecting information that does not match the student's belief system. I'm repeating it کہ اس کے اندر کیا ہے, it involves reinforcing and confirming information that is known, کہ بچے کے پاس جو انفارمیشن آلریڈی ہے اس کو ری انفورس کیا جائے, کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے it is there, it is reinforced, وہ اس کے اوپر ان کو یقین آ جائے کہ ہاں یہی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انفارمیشن کوئی ڈفرینٹ آ جاتی ہے تو اس نئی انفارمیشن کی موجودگی کے اندر بچوں کا بلیف سسٹم بھی چینج ہو. فار ایگزامپل, اگر بچے جو ہیں سروے کر رہے ہیں اپنے علاقے کے اوپر اور ان کا بلیف یہ ہے کہ ہماری گلی کے جتنے بھی لوگ ہیں دے آر ویری ویری civilized people who take social responsibility, گلی کو محلے کو صاف رکھتے ہیں. اگر ان کا ڈیٹا یہ آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں they are all active participants of the society, جو اس ٹاؤن کی سوسائٹی میں ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں, تو بچوں کو اپنی اس جو بلیف تھا کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں اس کو ری انفورس ہو جانا چاہیے, کہ جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس سے واقعی ثابت ہوا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ دے آر ویری ایکٹیو سٹیزنس. لیکن اگر ڈیٹا یہ آتا ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں دے آر ایکٹیو سٹیزنس, باقی کے آدھے جو ہیں دے ڈونٹ نو واٹ ایکٹیو سٹیزن شپ از اباؤٹ, رادر دے ڈسٹرائے دا پیس آف دا اسٹریٹ, تو آپ کا جو بلیف تھا کہ ہمارے علاقے کے لوگ بہت ایکٹیو سٹیزنس ہیں وہ بلیف چینج ہونا چاہیے. سو انکوائری از امپورٹنٹ ٹو برنگ اباؤٹ چینجز ان بلیف سسٹمس. ہمارے بہت سارے بلیفس ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزنز نہیں ہوتی ہیں, ایکچولی دے آر assumptions and we hold those assumptions very very firmly. تو انکوائری کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے بچوں کی جو افیکٹو ڈومین کے اندر لرننگ ہوتی ہے, where students can challenge their beliefs in the light of some information, it can happen. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتی unless you are unable to assimilate the data. اور assimilation کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, assimilation leads to consideration of new options and points of views.
جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے, اسیمیلیٹ آپ نے کر لیا ہے, تو اس ڈیٹا کی موجودگی کے اندر آپ نئی تھنکنگ اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں, نئی آپشنز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. ایز اسٹوڈنٹس ایکسپلور, teachers should look for unique aspects of at least 3 pieces of evidence and make comparisons. جب بچے کوئی بھی چیز نیا ڈیٹا لے کر آتے ہیں تو بینگ ٹیچرز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ آپ کے جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر یہ 3 چیزیں بہت نئی ہیں. These are new things and let's make certain inferences in the light of these new pieces of information, اور پھر ہم ریفلیکٹ کریں. تو اسیمیلیشن کے یہ فوائد ہیں. تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے انکوائری کے حوالے سے وہ اگین یہی کہ انکوائری ہیز ڈفرنٹ ایسپیکٹس. ویژول انکوائری از essentially different from information inquiry, which is different from scientific inquiry, again which is different from critical inquiry. تو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ہمارے پاس انکوائری کے, اینڈ بینگ ٹیچرز وی شوڈ نو واٹ آر دا ڈیمانڈس آف ایچ ایسپیکٹ آف انکوائری. اور انفارمیشن انکوائری, دس از ویری وائڈلی یوزڈ انکوائری ان آور اسکول سیٹنگس, جہاں پہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن گیدر کر کے لائیں. اور اس پروسیس کے اندر 5 اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ آف دس از اسیمیلیشن. اور اس کے فائدے ابھی ہم نے دیکھے. سب سے بڑا فائدہ اسیمیلیشن کا کیا ہے کہ اٹ کین برنگ چینج ان آور بلیف سسٹم. اب دیکھتے ہیں کہ انڈکٹیو انکوائری کیا ہوتی ہے. انڈکٹیو انکوائری could be guided اور it could be unguided. So guided inductive inquiry is the one in which students investigate a teacher presented question using student designed selected procedures. ہم جانتے ہیں کہ انڈکٹیو اپروچ وہ اپروچ ہے جہاں پر اسپیسیفک سے جنرل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں they start with specific small things اور ultimately they end up with a generalization. جو گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری ہے, گائیڈڈ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر بتا رہا ہے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے. جو ان گائیڈڈ ہے اس کے اندر ٹیچر نہیں بتا رہا, بچے خود سے ہی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور دین دے ڈیزائن ہاؤ ٹو investigate that problem and then they propose solutions on that. So that is unguided inductive inquiry. Guided inductive inquiry کے اندر ٹیچر کا رول تھوڑا فرق ہوتا ہے, unguided کے اندر ڈیفینیٹلی تھوڑا اور مختلف ہوگا. تو جو گائیڈڈ لرننگ انکوائری ہے, گائیڈڈ انڈکٹیو انکوائری ہے, اس کے اندر کیونکہ ٹیچر کا رول ہے, اس میں بچے اپنے طور کے اوپر ڈیزائن کریں گے اسٹیپس فار انکوائری, لیکن پرابلم از ٹو بی گیون بائی دا ٹیچر. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے ٹیچر کا وہ یہ کہ ٹیچر ہیز ٹو میک اے ویل اسٹرکچرڈ پرابلم, کہ اس کو وہ ایگزیکٹ بتانا ہے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے. اگر ٹیچر اس کے اندر یہ نہیں بتا سکے گا تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈینٹس ول ناٹ بی ایبل ٹو فالو. تو وہ پروسیس جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کا اس کے حساب سے نہیں ہو سکے گا. تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیچر کو پتا ہو کہ کانٹیکسٹ فار کوشچن کیا ہے, فریم ورک فار کوشچنس کیا ہے, اور فوکس آف کوشچن کیا ہے. سو ان دس وے ٹیچر کین پلان. اس کے اوپر مزید جو بات ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے, کہ جہاں پہ فل فلیج ہم دیکھیں گے کہ گائیڈڈ انڈکٹیو ماڈل آف انکوائری کیا ہے, اسٹیپس کیا کیا ہیں گائیڈڈ لرننگ انکوائری کے, اور اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہے, اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام unguided inductive inquiry. So آج ہم نے یہ دیکھا کہ انکوائری ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کا کیا کیا فوائد ہیں, اس کے اندر کیا کیا کچھ انوالو ہو سکتا ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ اٹ may involve a problem, it may involve a procedure, it may involve a solution, or it may involve many things. Then we saw what are different aspects of inquiry, and then we spoke about assimilation, and at the end we have spoken about the difference between guided and unguided learning inquiry. I hope that you are going to change your beliefs regarding teaching and learning, and you are going to focus on big ideas so that you can ensure students learning in your classrooms. Thank you very much. We'll see in next